صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 211واں حصہ 2، جس کا عنوان ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد جو کام کیا گیا، عرب نے جو سردار رہا کرتے تھے اطراف میں، ان تک خط پہنچانا، دین اسلام کی دعوت کو دینا، اور اس کے بعد عرب کی سرحدوں سے جو ممالک لگا کرتے تھے قریب تر، ان تک بھی، ان بادشاہوں تک بھی خطوں کو پہنچانا اور ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اس پر معمور کیے گئے جو صحابہ کرام میں سے پڑھے لکھے تھے اور دانش مند جو زیادہ مانے جاتے تھے، ان کو وہاں بھیجا گیا۔ اور ہم نے ان بادشاہوں کے نام بھی پڑھے تھے جن بادشاہوں کے نام وہ خطوط بھیجے گئے تھے، جن خطوطوں کے نیچے مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگائی گئی تھی۔ اب آج کا جو حصہ دوم چل رہا ہے، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، یہ وہ مبارک آدمی ہے جس نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کرام کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ شروعات میں جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ شاید 20 یا 30 میں سبق میں 30-40 سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو صحابہ کرام حبشہ گئے ہوئے تھے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بڑی بہترین تقریر وہاں پر کی تھی، جس سے نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا بہت متاثر ہوا تھا، تو بڑا رحم دل بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کر ہی ان کو وہاں بھیجا تھا، کیونکہ نجاشی جو تھا رحم دل ہے، انسانیت پسند ہے، وہ آپ کو پناہ دے گا، تو اور عزت اور احترام کے ساتھ بھی رکھا تھا۔ نجاشی کے بادشاہ کے پاس جب صحابہ کرام پہنچے خط لے کر، تو انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ صحابہ کو رکھا، انہوں نے خط کو بہت احترام کے ساتھ پڑھا، پھر اللہ نے ان کو نصیب کر دیا، ایمان نصیب کر دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وفات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہوئی تھی، وحی کے ذریعے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تھی مدینہ منورہ میں، اور پھر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ مکہ المکرمہ میں ہی پڑھی۔ نمبر 2، امان کے بادشاہ جعفر جو دوسرا بادشاہ تھا، اور ان کے بھائی عبد، ان دونوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی صحابہ کرام کی بڑی توقیر عزت کی، اور کئی دنوں تک غور و فکر کرتے رہے اس خط پر، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا، جن کے ہاتھ پر جو صحابہ کرام وہ خط لے کر آئے ہوئے تھے۔ ان کے ملک کی رعایا کے بھی بہت سے لوگ ایمان والے بنے۔ نمبر 3، بحرین کے بادشاہ منظر ابن ساوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان نصیب فرما دیا ہے۔ جن بادشاہوں کے نام خط گئے تھے، اب انہی بادشاہوں کی تفصیل آ رہی ہے کہ کن کن بادشاہ نے ایمان قبول کیا تھا۔ سے ایمان ان کو نصیب کر دیا، رعایا میں بہت لوگ ایمان لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط میں ان کی تعریف بھی فرمائی، کن نے؟ جو بادشاہ بحرین کے تھے، جوابی خط دیا صحابہ کرام کے ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی اور ان کو بادشاہی پر برقرار رکھا۔ نمبر 4، مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصدوں کا احترام بھی کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تحفے طوائف وغیرہ بھی بھیجے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ مقوقس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن احترام کیا تھا صحابہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے تحفے بھی بھیجے تھے۔ نمبر 5، اسی طرح روم کے بادشاہ ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تحقیق بھی اچھی طرح کی، اور کئی بار اس بات کا اقرار بھی کیا کہ یقیناً یہ وہی آخری نبی ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو بالکل سچے ہیں، اور عیسائی اور یہودی انہی کے انتظار میں ہیں۔ خط بھی بہت احترام سے چاندی کے صندوق میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اس نے، لیکن ایمان صرف اس نے قبول نہیں کیا، لیکن ایمان اس نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی ایمان نہ قبول کرنے کی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں ایمان قبول کروں گا تو عیسائی مذہب کے لوگ مل کر میری بادشاہت کو ٹھکرا دیں گے اور گرا دیں گے، میری حکومت چھین لیں گے، بلکہ مجھے ہی جان سے مار دیں گے۔ اس طرح دنیا کی لالچ میں آ کر سب کچھ جانتے ہوئے اس نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ حقیقت جانتا تھا، لیکن یہی لالچ تھی کہ میری بادشاہ چلی جائے گی، تو اس لالچ نے اس کی آخرت برباد کر دی۔ نمبر 6، یمامہ کے بادشاہ حوضہ ابن علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی عزت تو کی، لیکن بات بہت بری کہی۔ یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر اسلام میں میری آدھی بادشاہت کو مان لیا جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اس نے اب شرط وہاں رکھی کہ اگر وہ میری بادشاہت کو تسلیم کر لیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نمبر 7، ایرانی بادشاہ خسرو پذیر کسرا بڑا بیوقوف اور جاہل نکلا تھا۔ اس نے خط مبارک پڑھ کر گرجنا شروع کر دیا کہ کون ہے جو مجھے خط لکھنے والا ہے،
اپنا نام پہلے اور میرا نام بعد میں لکھا. ابن سرح ایتنش کیا کہ جنہوں نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا ہے مخاطب کر کے خط میں, یہ کہہ کر خط کو پھاڑ دیا اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کی بادشاہت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پھر اسی طرح ہوا, کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے نے ہی اس کی بادشاہت کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو قتل کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اسی وقت اس کی خبر مدینہ میں دے دی. ان خطوط پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو خط عیسائی بادشاہوں کی طرف لکھے جاتے تھے ان میں خاص طور سے اس آیت کو اہتمام سے لکھا جاتا تھا. یہ آیت مبارکہ سیرت نگار نے نقل کی ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. یہ بہت مشہور آیت کریمہ ہے جو اکثر ہم سنا کرتے ہیں مقررین حضرات سے. یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے, برابر ہے, مشترک ہو, اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو ہم رب نہ مانیں. پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ سبق کافی طویل ہے, انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.